کچھ لوگ کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے، پاپی ہے یہ مہینہ۔ محرم کے مہینے میں شادی کرتے ہیں کیا؟ بتائیں گے کوئی؟ محرم کے مہینے میں شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم۔ سفر کے مہینے میں بہت کم، اور اگر تاریخ بھی ہو گئی تو کوشش یہ کرتے ہیں تاریخ اس مہینے میں نہ ہو، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو 10 دنوں تک ماہ سفر میں، سفر مہینہ جو محرم کے بعد آتا، شروع کے 10 دنوں تک دلہن کو ادھر ہی رکھنے کا، گھر پہ نہیں لانے کا، وہی رہے، کیونکہ ان 10 دنوں تک نحوست ہی نحوست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ اس مہینے میں چنا جو ہے نا، چنا ابالتے، لوگوں کو کھلاتے، خود کھاتے، کیونکہ ایسا کرنے سے جتنی بھی مصیبتیں اترے گی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، ان بدشگونی سے بچنے کے لیے یا تکلیف سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ ارے آپ کی قسمت کا کیا کہنا، آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، قسمت لگ گئی ہے آپ کی، بڑا اچھا دھندا ہوگا آپ کا۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کرتے، چونا لگا دیتے ہمیں، کیوں؟ او ہو اس مہینے میں آپ کو دھندا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی کنڈلی جو ہے اس مہینے میں نہیں مل رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اس لیے دھندا مت کیجئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے، پتھر کی انگوٹھی لے کر آتے کہ یہ انگوٹھی اگر پہنے رہیں گے نا تو ہم کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، مصیبت سب ختم ہو جائے گی۔ ہے ایسا نا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے ایمان کا سودا کر لیا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلے میں بھی لٹکا کے چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں بھی دھاگا باندھے ہوئے ہیں، کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، پاؤں میں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مصیبتیں نہ آئے۔ یہی ہے بدشگونی، نحوست، پاپ، چھوت چھات میں یہ قوم پڑی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عقیدہ توحید میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ ذرا دیکھتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے توجہ ہٹی، اب چلی وہ بابا کے پاس کہ میرے میاں تو ہے میری طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، تو کچھ کر دیجئے تاکہ محبت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے درمیان ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے تمام مسائل حل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں آتی۔ تو ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کالی بلی کو منحوس کیوں سمجھ لیا؟ یاد رکھیے گا، بلی کا مرتبہ تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ جا رہی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی پی لیتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 75، کبشہ بنت کعب کہتی ہیں ان کے سسر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ پتہ یہ چلا سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے بہو کی خیریت معلوم کرنے جائے، بیٹے کی خیریت معلوم کرنے جائے۔ نماز کا وقت ہوا تو بہو نے پانی لا کے رکھا، وہ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک بلی آ گئی۔ بلی نے پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو ذرا ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی آسانی کے ساتھ پانی پی لے۔ اسلام کے اندر وہ ہے کہ ایک جانور پر بھی رحم کرنا ہے، ایک جانور پر بھی رحم کرنا ہے، پیاسا ہے ان کو پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے، ذرا ٹیڑھا کر دیا، اس بلی نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد یہ عورت جو تھی، ان کی بہو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غور سے دیکھ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اتعجبین یا بنت اخی، اے بھتیجی تعجب کے ساتھ کیوں دیکھ رہی ہو، کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تو گھومنے پھرنے والوں میں سے ہے۔ تو بھلا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ جانور کو منحوس سمجھتے ہیں، انہیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا راستہ کٹ گیا، اب میرا سفر سہانا نہیں ہے، تو ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے، آپ ان کے پاس جائیے کوئی سامان خریدنے کے لیے، وہ کہیں گے جی دیکھیے ابھی صبح کا وقت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو شام کے وقت کے لیے، کہیں گے دیکھیے ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے،
آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، کیوں ایسا آپ بول رہے ہیں؟ بھائی جب ماں کے پیٹ میں تھے تب لکھ دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت کیا ملے گا، شام کے وقت کیا ملے گا. اور صبح کے وقت کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان کا منحوس سمجھنا صحیح نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. صبح کے وقت میں تو برکت ہی برکت ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اس حدیث پر غور کیجئے، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. پوچھنا چاہتا ہوں ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ وہ دن چڑھنے کے بعد ہماری صبح ہوتی ہے. ہاں مولوی صاحب برکت کی بات کر رہے ہیں تو نیند میں تو برکت ہے ہی نا. صبح کو وہ نیند بڑی اچھی آتی ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. صبح کے وقت اٹھیے، دکان کھولیے، اللہ تعالیٰ گاہک کو پہنچانے والا ہے. آپ کا کام ہے دکان کو کھولنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے گاہک کو آپ تک پہنچانا. برکت کی چیز ہے. اس حدیث کے راوی ہے صخر غامدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تاجر آدمی تھا، صبح صبح کے وقت اپنے آدمی کو بھیجتا تھا. اتنی برکت ہوئی کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا، سب سے بڑا مالدار ہو گیا. پتہ یہ چلا صبح کے وقت کے ہر کام میں برکت ہے. صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، کام پہ لگ جائیے، سکون ہی سکون ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کسی وقت کو منحوس نہ سمجھیں. ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں، ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا، کہ اپنی بیوی کو منحوس سمجھتے، عورت کو منحوس سمجھتے. تانا کیسے دے؟ تو جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے نا میرا گھر تو برباد ہو گیا، برکت ختم ہو گئی. اس لیے ذرا جگر تھام کے بیٹھیے گا. جب سے میں نئے گھر میں آیا ہوں ترقی ختم ہو گئی ہے. جب سے میں نے نئی بائک خریدی ہے ترقی ختم ہو گئی ہے، ترقی ہو ہی نہیں رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، قرض دار ہوں. جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے قرض ہی میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ مسائل ہے ہمارے درمیان. اصل میں ان جیسے لوگوں کو ایک حدیث سے ذرا غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2225، عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشوم فی الدار والمرأة والفرس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیز میں نحوست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز میں نحوست ہے، پاپ ہے، گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں. یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث مکمل نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے، صرف اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد چھوڑ دیتے. اسی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ عورت پاپ ہے، نحوست والی ہے، جب سے یہ گھر میں آئی ہے برکت ختم ہو گئی. اسی حدیث کے ذریعے نہیں، یہ حدیث مکمل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا ٹکڑا اور دوسری جگہ پہ ہے. جب وہ یاد آ جائے تو مکمل ہو جائے گی. صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2225، ان کان الشوم فی شیء ففی الفرس والمسکن والمرأة. یہ ہے حدیث. کیا ٹکڑا ہے؟ اگر نحوست ہوتی تو پاپ ہوتا تو ان 3 چیزوں میں، عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں، لیکن نہیں ہے. نحوست نہیں ہے، پاپ نہیں ہے. ایک عورت کو جو اس امت کی ماں ہے، ایک اہم حدیث یاد ہے، ماں بہنوں کے لیے بڑا درس ہے. ایک عورت کو جو اس امت کی ماں ہے، اس مسئلے میں ایک اہم حدیث یاد ہے، اور وہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلاتی ہیں. ماں بہنوں کے لیے بڑا درس ہے. امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 پر ایک حدیث آئی ہے. ابو حسان عارج کہتے ہیں کہ 2 آدمی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست عورت میں ہے، گھر میں ہے، گھوڑے میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہیں. یعنی عورت کے اندر بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو بہو یاد کرے. ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ تو موجود ہے، لیکن حدیث کی حافظہ کہاں ہے؟ حدیث کی حافظہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صحابی رسول میں آگے ہیں تو ایک طرف،
امہات المومنین میں تمام عورتوں کی طرف سے کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2210 حدیثیں یاد ہے. کتنے مردوں کو بھی یہ حدیث یاد نہیں ہوگی، اتنی زیادہ 2210 حدیثیں ان کو یاد ہے. وہ بیان کرتی ہیں جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بیان کر رہے تب وہ کہنے لگی فطار شقۃ منہا فی السماء وطار شقۃ فی الارض والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول كان اہل الجاہلیۃ یقولون الطیرۃ فی المرأۃ والدار والدابۃ. جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کو کم حدیث یاد ہے تو یہ یاد دلا رہی ہیں حدیث ایسی نہیں ہے. انہوں نے غصے سے آسمان و زمین کو ملا دیا، مطلب غصے سے آگ بگولا ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں کہ نحوست پاپ عورت میں ہے، گھر میں ہے، گھوڑے میں ہے. یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے. تو زمانے جاہلیت کا لفظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کس نے دلایا؟ ایک خاتون نے. دیکھا آپ نے، حدیث یاد کرنے کا جذبہ صحابیات میں بھی ہے، ماؤں بہنوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. حدیثیں یاد کریں اور جب ضرورت پڑے تو وہ بتا دے کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. وہ عالمہ ہیں، فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، حدیثی نے بیان کیا، بلکہ اپنی بات کو طاقت دینے کے لیے قرآن مجید کی دعائیں بھی پڑھ دیتی ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23. کیا کہا؟ مصیبتیں جو اترتی ہے چاہے زمین کے اندر ہو یا جانوں میں ہو، یہ اللہ نے بہت پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے تاکہ جو چیز ختم ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اتراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. پتا چلا دلیل کے لیے قرآن کی آیتیں بھی پیش کر رہی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. کون سا مسئلہ کہاں فٹ ہوگا وہ آیتیں ان کو یاد بھی ہیں. ماؤں بہنوں کے لیے بڑا درس ہے. ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ برکت ہی برکت ہے. کس میں برکت ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993. مخبر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا شوما وقد یکون الیمن فی ثلاثہ فی المرأة والفرس والدار. بدشگونی نہیں ہے بلکہ برکت ہے. برکت ہے تین چیزوں میں، برکت ہے تین چیزوں میں، عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں. تین چیز میں برکت ہی برکت ہے. اب غور کر لیجئے کیسی برکت ہے. اگر ماں ہے برکت کتنی ہے؟ اگر ماں ہے عورت برکت کتنی ہے؟ اگر ماں ہے عورت 3 گنا درجہ زیادہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، برکت کی چیز ہے. سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا. جا ماں کی خدمت کر کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. برکت ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹی ہے برکت ہی برکت ہے. بیٹی پیدا ہوئی منحوس سمجھ لیا ہم نے، ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے نہیں، برکت کا ذریعہ ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631 من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی. اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب ہمارے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کا کیا ہے؟ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس طریقے سے جنت میں ساتھ میں ہوں گے. بیٹے کے بارے میں میں کوئی حدیث میں نہیں جانتا ہوں، بیٹے کے بارے میں میں کوئی حدیث نہیں جانتا ہوں. فضیلت ہے برکت ہی برکت ہے. بیوی ہے بہترین لباس ہے. وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187. وہ ان کے لیے لباس ہے تو وہ ان کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. پتہ کیا چلا؟ برکت ہی برکت ہے.
تو جو لوگ کہتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ خوشی کا مقام ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہے رونق ہی رونق ہے۔ جب سے میں نئے گھر میں گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ گھر تو عطا کیا، جب سے میں نے نئی سواری لی ہے اللہ کا شکر ہے، کتنے کے پاس تو وہ بھی سواری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح لوگ کیا کرتے، جب پریشان ہو جاتے ہیں نا تو اب چلے گئے ادھر ادھر، کسی سے لکھوا کے لے آئے۔ اور آج کل بازار کے اندر لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، ڈھونگی بابا کی کمی نہیں ہے، کچھ بھی لکھ کے دے دیتے، کبھی سادہ لکھ کے دے دیتے، ہم کو یقین ہو جاتا کہ ہاں اب اس کے اندر شفا ہے، اور اندر کھول کے دیکھتے تو سادہ ہی سادہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں لکھا ہوا۔ کبھی لکھ کے ایسا بھی دیتے، لکیر کھینچ دیا، او یہ سورہ کا نمبر ہے، تو اب نماز میں بھی کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کے بجائے نمبر ہی پڑھ لیجئے۔ یہ نمبروں کے ذریعے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ او لکھ کے دے دیا، لے جائیے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے لکھ کے دے دیا، لے کے آ جاتے۔ اگر واقعی اس کے اندر برکت ہے، واقعی برکت ہے، تو وہ ہم کو کیوں دیتے، وہ خود اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ ساری برکتیں انہی کے گھر میں اترتی۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، ایمان کا سودا کیوں کر رہے ہیں، ڈھونگی باباؤں کو موقع کیوں دے رہے ہیں، دھاگے اور چھلے پر ہم اور آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بھروسہ چھوڑ کر ہم نے کسی اور کا بھروسہ لے لیا، کسی اور پر بھروسہ کیا۔ نہیں، سب سے مضبوط گھر کس کا ہے یہ بتائیے؟ کیا مکڑی کا جالا مضبوط ہے؟ کیا مکڑی کا گھر مضبوط ہے؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ارے مثال تو ان لوگوں کی ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، اس مکڑی کی طرح ہے کہ گھر بنایا تو گھر انتہائی کمزور، ہاتھ لگ جائے تو گھر ختم ہو جائے۔ وہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کو لیں گے تو ہم اور آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کا سہارا لینا ہے، اور اللہ جس کا ہو جائے اسے کچھ بھی کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد پر آ جائے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ اگر آپ کو بھلائی دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کڑا اور چھلا پہنتے جا رہے ہیں، پھر اپنے گھروں میں لٹکا دیتے، کہاں گھوڑے کی نال لٹکائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھے ہوئے رہتے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کچھ لوگ ایسے بھی لکھتے، میری چلتی تو تیری کیوں جلتی، چلتی جلتی، میری چلتی تو تیری کیوں جلتی، کسی کی کیا جلے گی۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کسی کا دیکھ کر جلتے، کیا کہتے کہ اے اللہ مجھے نہ دے چلے گا، فلاں کو جو دیا ختم کر دے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ فلاں کو دیا مجھ کو بھی دے۔ یاد رکھیے گا، اس طریقے سے ٹوڑنے ٹوٹکے مٹکے چھلے سب صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 3615، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ہے۔ ایک مرتبہ ان کے شوہر گھر کے اندر آتے تو کیا دیکھتے ہیں، بیوی کے گلے میں دھاگا لٹک رہا ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے، خیط ارقی لی فی، دھاگا ہے اس کے اندر پڑھ کے دیا گیا ہے، دھاگے کا کام وہ چل رہا ہے۔ انہوں نے دھاگے کو لیا، فاخذہ فقطعہ، دھاگے کو لیا اور کاٹ دیا۔ پھر کہا ان آل عبد اللہ لاغنیاء عن الشرک، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، کیا جھاڑ پھونک، ٹونے ٹوٹ کے کرنا، پھر اسی طرح پیار محبت کے لیے کچھ لکھوانا، یہ شرک ہے۔ اگر عورت کو یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف نہیں آ رہا ہے، اس سے محبت نہیں کر رہا، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے دل جیتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے شوہر حضرات بھی یہ موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم حقوق ادا کریں تو مسائل ختم ہو جائیں۔ خوبیوں کی طرف دیکھیں، ہمیشہ خوبیوں کی طرف دیکھیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79،
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی. بیوی اپنے شوہر کی کیا خدمت کرے گی؟ بیوی کے لیے جنت میں جانا بہت آسان. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی. عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کرے جو جائز چیز ہے، کہا جائے گا کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ہمیں اور آپ کو بحیثیت شوہر چاہیے کہ حق ادا کریں. آج کل مسئلہ ایک ہی طرف کا پوچھتے ہیں، دوسری طرف کا نہیں پوچھا جاتا. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142. ایک صحابی نے کہا ما حق زوجت احدنا علیہ، اللہ کے رسول یہ بتلائیے میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. جب کھاؤ اسے کھلاؤ، جب پہنو اسے پہناؤ، چہرے پہ مت مارو. اچھے شوہر نہیں ہے وہ لوگ جو چہرے پہ مارتے. ولا تقبح، برا بھلا مت کہو، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا. نہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، برا بھلا نہیں کہا، اور گھر کے علاوہ مت چھوڑو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3895. تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کے ساتھ پلہ زیادہ پڑتا ہے نا. دوسروں کے ساتھ ملے وقتی طور پر آپ نے اپنا اخلاق دکھا دیا، یہاں تو ہمیشہ اچھا اخلاق دکھانا ہے. تب پتہ چلتا ہے جب اندر والے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں صاحب کیسے ہیں، اندر ہی سے تو سب کچھ ہوگا. پھر اسی طرح لوگ کیا کرتے، کڑا چھلا پہن رہے ہیں. آپ غور کر لیجئے، حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ. تو جو لوگ کڑا چھلا پہن رہے ہیں، انگوٹھی پہن رہے ہیں، اس کے اندر کیا فائدہ؟ کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270. واللہ انی لا اقبلک وانی اعلم انک حجر وانک لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. میں جانتا ہوں میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں، تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بوسہ نہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھ کو بوسہ نہیں دیتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو نہ دھاگا باندھنا ہے، نہ چھلے باندھنا ہے، نہ گلے میں گھنٹی لٹکانی ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی انگوٹھی پہننی ہے. کوئی کام نہیں. اللہ جب چاہے گا تو ہوگا، اللہ جب چاہے گا تو تکلیف ختم ہوگی. جب تک اللہ نے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے اور یاد رکھیے کہ صبح کا وقت منحوس نہیں، عورت منحوس نہیں، بلکہ عورت تو برکت کی چیز ہے، برکت ہے اس کے اندر، گھر کے اندر برکت ہے. پھر اسی طرح جانور جو ہے اس کو منحوس نہ سمجھیں. پھر اسی طرح ہم اور آپ کاہن کے پاس نہ جائیں، لوگوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. میں اپنی بات کو ختم کروں گا جو آیتیں میں نے پڑھی تھی، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کہ جو بھی مصیبت آتی ہے زمین کے اندر اور تمہاری جانوں میں، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. تاکہ جو چیز ختم ہو جائے افسوس نہ کرو، جو چیز ملے اس سے اتراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کرے. اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اس کے قرضے کو اتار دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.